نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ عبادت کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں بیان فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت فرمایا ہے۔ وہ کس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، اور تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں اپنی زندگی گزارنے کا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ بتایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھنے والے بن جائیں، قرآن مجید کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو جیسا کہ آپ سبھی لوگ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ ہم نے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 3 کی تفسیر جانی تھی، تو آج ہم لوگ سورۃ بقرہ کے رکوع نمبر 4 کی تفسیر شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سننے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ کیا قائم کرتا ہے تو زمین میں اس کو جو فساد کرے اور اس میں خون بہائے، اور ہم پڑھتے رہتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیرے پاک ذات کو۔ تو اللہ نے فرمایا، بے شک مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے، اور جس وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے تاکہ وہ اپنی رائے ظاہر کریں جس میں حکمت و مصلحت تھی، مشورے کی حاجت سے تو اللہ تعالیٰ شانہ بالا تر ہیں۔ غرض اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا ہے کہ ضرور میں بناؤں گا زمین میں ایک نائب، یعنی وہ میرا نائب ہوگا، کہ اپنے احکام شریعہ کے اجراء نفاذ کی خدمت اس کے سپرد کروں گا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو فساد کریں گے اس میں اور خون ریزیاں کریں گے، اور ہم برابر تسبیح کرتے رہتے ہیں بحمد تعالی، اور آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کی یہ گزارش نہ بطور اعتراض تھی اور نہ اپنا استحقاق جتانے کے لیے تھی، بلکہ فرشتوں کو کسی طرح یہ معلوم ہو گیا تھا کہ جو نئی مخلوق زمین میں بنائی جائے گی، ان میں نیک و بد ہر طرح کے لوگ ہوں گے۔ بعض لوگ اس نیابت کے کام کو اور زیادہ خراب کریں گے، اس لیے نیاز مندانہ عرض کیا تھا کہ ہم سب کے سب آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، اور گروہ ملائکہ میں کوئی گناہ کرنے والا بھی نہیں، اس لیے کوئی نیا عملہ بڑھانے کی، نئی مخلوق پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، خصوصاً جب اس نئی مخلوق میں یہ بھی احتمال ہے کہ وہ آپ کی مرضی کے خلاف کام کریں گے جس سے آپ ناخوش ہوں گے۔ ہم ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں، اور ہماری خدمت آپ کی مرضی کے مطابق ہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس بات کو جو تم نہیں جانتے، یعنی جو چیز تمہاری نظر میں تخلیق بنی آدم سے مانے ہے، ان میں بعض فساد بھی پھیلائیں گے، وہی چیز در حقیقت ان کی تخلیق کا اصلی سبب ہے، کیونکہ اجرائے احکام و انتظام تو جبھی وقوع میں آ سکتا ہے جب کوئی اعتدال سے تجاوز کرنے والا بھی ہو۔ یہ مقصد تم فرما برداروں کے جمع ہونے سے پورا نہیں ہو سکتا، اور اعتدال سے تجاوز کرنے والی ایک مخلوق جنات پہلے سے بھی موجود تھی۔ اس سے یہ کام کیوں نہ لیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کام کے لیے موضوع وہ مخلوق ہو سکتی ہے جن میں شر و فساد کا عنصر موجود ہو مگر غالب نہ ہو۔ جنات میں یہ عنصر غالب تھا، یعنی شر کا عنصر، اس لیے تخلیق بنی آدم کی تجویز فرمائی۔ آگے اسی حکمت الہیہ کی مزید وضاحت اس طرح کی گئی کہ نیابت خداوندی کے لیے ایک خاص علم کی ضرورت ہے، وہ علم ملائکہ کی استعداد سے خارج ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور سکھلا دیے اللہ تعالیٰ نے آدم کو نام سب چیزوں کے، پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے، پھر فرمایا بتاؤ مجھ کو نام ان کے اگر تم سچے ہو۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے پیدا کرنے کے بعد سب چیزوں کے اسماء، یعنی سب چیزوں کے نام اور ان کے خواص اور آثار، سب کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا۔ پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو کر دیں، یعنی فرشتوں کے سامنے کر دیں، پھر فرمایا کہ بتلاؤ مجھے ان اسماء اور ان چیزوں کے، یعنی ان کے آثار اور خواص وغیرہ، اگر تمہیں معلوم ہے تو تم بتاؤ اگر تم سچے ہو، یعنی اپنے اس قول میں سچے ہو کہ ہم خلافت عرضی کا کام اچھا انجام دے سکیں گے۔ تو اس کے بعد فرشتوں نے کیا فرمایا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، بولے پاک ہے تو ہم کو معلوم نہیں مگر جتنا تو نے ہم کو سکھلایا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی اصل جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یعنی اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ فرشتوں نے عرض کیا
کہ آپ تو پاک ہیں، کہ حضرت آدم علیہ السلام پر اس علم کو ظاہر فرما دیا، ہم سے پوشیدہ رکھا، کیونکہ کسی آیت یا روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم اسماء کی تعلیم فرشتوں سے الگ کر کے دی گئی۔ اس سے یہ ظاہر ہے کہ تعلیم تو سب کے سامنے یکساں دی گئی، مگر حضرت آدم علیہ السلام کی فطرت میں اس علم کے حاصل کرنے کی صلاحیت تھی، انہوں نے حاصل کر لیا۔ فرشتوں کی طبیعت اس کی محتمل نہ تھی، ان کو یہ علم حاصل نہ ہوا، مگر ہم کو علم نہیں مگر وہی جو کچھ آپ نے ہم کو علم دیا۔ یہ فرشتے فرما رہے ہیں، بے شک آپ بڑے علم والے، حکمت والے ہیں، کہ جس قدر جس کے لیے مصلحت جاننا ضروری ہے اسی قدر علم و فہم اس کو عطا فرمایا ہے۔ اس سے فرشتوں کا یہ اعتراف تو ثابت ہو گیا کہ وہ اس کام سے عاجز ہیں جو نائب کے سپرد کرنا ہے۔ آگے حق تعالی شانہ کو یہ منظور ہوا کہ آدم علیہ السلام نے اس علم خاص کی مناسبت کو فرشتوں کے سامنے آشکار فرما دی، اس لیے اللہ تعالی شانہ نے فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ فرمایا اے آدم بتا دے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام، پھر جب بتا دیے اس نے ان کے نام تو فرمایا کیا نہ کہا تھا میں نے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا نہ کہا تھا میں نے تم کو کہ میں خوب جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی، اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم تم بتلا دو ان کو ان چیزوں کے اسماء، یعنی ان کے حالات اور خواص وغیرہ سارے۔ تو جب آدم علیہ السلام نے یہ سب فرشتوں کے روبرو بتلا دیا تو فرشتے اتنا سمجھ گئے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس علم کے ماہر ہو گئے ہیں۔ سو جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو نام بتلا دیے ان چیزوں کے، یعنی جو اسماء اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ دیکھو میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں تمام پوشیدہ چیزوں کو، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، اور میں جانتا ہوں جس بات کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس بات کو تم دل میں رکھتے ہو۔ تو دیکھیں میرے بھائیوں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت فرشتوں کے سامنے ظاہر کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو وہی چیزیں فرشتوں کے سامنے سکھائی، لیکن فرشتے وہ چیز سیکھنے سے عاجز تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام روبرو فرشتوں کے سامنے ان کے نام اور ان کے خواص کے کس کام کے، مثال کے طور پہ سیب کا اگر بتایا ہو تو سیب کیا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، یہ سارا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا اور فرشتوں کے سامنے بتایا، لیکن پھر بھی فرشتے اس کے حاصل کرنے سے عاجز رہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا مقصد ظاہر کر دیا کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شر اور نیکی دونوں کا مادہ رکھا، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں مادے رکھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے قریبی بندے وہی ہوں گے جو نیکی کے کام زیادہ کریں گے، اور جو نہیں کریں گے تو ان کا پھر انجام بھی بہت برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اسی مقصد کے لیے بھیجا کہ ہم لوگ نیک کام زیادہ سے زیادہ کرنے والے بن جائیں اور گناہوں سے زیادہ بچنے والے بن جائیں۔ لیکن آج ہم دنیا کا حال دیکھتے ہیں کہ بالکل الٹ ہوا ہے، آج دنیا میں نیکی کا کام کم ہے، برائی کے کام زیادہ ہوئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کی ترغیب دیں، تو اس سے ہمارے بھی حصہ ان کی نیکی کے کاموں میں پڑ جائے گا اور یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے نہ مانا اور تکبر کیا اور تھا وہ کافروں میں۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے، اور جس وقت حکم دیا ہم نے سب فرشتوں کو اور جنوں کو بھی، جیسا کہ بعض روایات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، غرض ان سب کو یہ حکم دیا کہ سجدے میں گر جاؤ آدم کے سامنے، سو سب سجدے میں گر پڑے بجوز ابلیس کے کہ اس نے کہا نہ مانا اور غرور میں آ گیا اور پھر یہ کافروں میں سے ہو گیا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا تو اس نے تکبر کیا۔ کس طرح؟ اس نے کہا کہ یا اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کو تم نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہے۔ یہ جو مادے ہوتے ہیں نا، مٹی، پانی، آگ، ہوا، اس میں آگ زیادہ افضل ہے اور مٹی نیچے ہے، کیونکہ مٹی کو جتنا اوپر ڈھیر لگاؤ وہ نیچے ہی جاتا ہے، ڈھیر کے اوپر مٹی ڈالتے رہو، مٹی سائیڈوں سے نیچے ہی گرتی رہے گی، اور آگ کو جتنا بھڑکاؤ وہ اتنی زیادہ اونچی ہوتی رہتی ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ مجھے تو یا اللہ آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، میں افضل ہوں، اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو یہ افضل نہیں ہے مجھ سے، تو میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے۔ تو پھر شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی قیامت تک کی کہ یا اللہ میں نے آپ کی اتنی عبادت کی۔ اصل میں نا
شیطان پہلے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، اس کا نام پہلے ابلیس نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، زمین کے ہر حصے پر اس نے سجدہ کیا تھا، اور یہ تھا یہ جن ہی، لیکن یہ اپنی عبادت کی وجہ سے بہت زیادہ افضل ہو گیا، فرشتوں میں شمار ہوتا تھا، مطلب اتنا زیادہ افضل ہو گیا تھا اپنی عبادت کی وجہ سے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ سے اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ نکل جاؤ یہاں سے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ میں نے آپ کی اتنی عبادت کی ہے، تو اس کے بدلے میں مجھے مہلت دی جائے کہ میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو گمراہ کروں گا، آپ کی راہ سے گمراہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو مہلت دے دی ہے، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ میں کسی کو نظر نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی اس کی قبول کر لی۔ تو آج دیکھیں کہ ہم شیطان کو دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ضرور ڈالتا ہے، وہ ہمیں برے کام کی طرف اکساتا ہے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا بھلا؟ میدان حشر میں لوگ کہیں گے کہ اللہ یہ شیطان ہے، اس نے ہمیں یہ گناہ کرنے پر ابھارا تھا، اس نے ہی ہمیں کہا تھا۔ تو شیطان بھی آگے سے کہے گا کہ تم نے کیا مجھے دیکھا تھا؟ میں کیا تمہارے سامنے آیا تھا جو تم کہہ رہے ہو؟ یہ تم تو میرے اوپر الزام لگا رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنے نفس کی حفاظت خود کرنی ہے، شیطان سے اور اپنے نفسانی خواہشات سے۔ جتنا ہم اس سے بچیں گے اتنا ہی زیادہ ہمارا نیکی کے کاموں کی طرف دل مائل ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے کہا اے آدم رہا کر تو اور تیری عورت جنت میں، اور کھاؤ اس میں جو چاہو، جہاں کہیں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور پاس مت جانا اس درخت کے، پھر تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ یعنی اس کی تفسیر میں آتا ہے اور ہم نے حکم دیا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حکم دیا اے آدم رہا کرو تم اور تمہاری بیوی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے کوئی مادہ لے کر بنا دیا تھا، بہشت میں یعنی جنت میں رہو، پھر کھاؤ دونوں اس میں سے جس جگہ سے چاہو، اور نزدیک نہ جائیو اس درخت کے، ورنہ تم بھی انہی میں شمار ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان کر بیٹھے ہیں۔ اور جنت میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں مرضی سے کھاؤ، لیکن اس درخت کے نزدیک نہ جانا، ورنہ تم بھی انہی میں شمار ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان کر بیٹھے ہیں۔ اللہ جانے وہ کیا درخت تھا، مگر اس کے کھانے سے منع فرما دیا۔ اور پھر آقا کو اختیار ہے کہ اپنے گھر کی چیزوں سے غلام کو جس چیز کے برتنے کے چاہے اجازت دے دے اور جس چیز کو چاہے منع کر دے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے قدرت میں تھا، اللہ تعالیٰ جس چیز سے چاہے ان کو اجازت دے دے کھانے کی، جس سے چاہے منع کر دیں۔ لیکن شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو ابھارا تھا، اس کے بارے میں آتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور پھر ہلا دیا ان کو شیطان نے اس جگہ سے، پھر نکالا ان کو اس عزت اور راحت سے جس میں تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ اس کے بارے میں آتا ہے اس کی تفسیر میں بس لغزش دے دی آدم کو اور حوا کو شیطان نے، یعنی آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو شیطان نے دھوکہ دیا، اور اس درخت کے کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیج دیا، ان کو عیش کی جگہ سے رہا کر کے، یعنی جس میں جنت میں وہ رہتے تھے، تو ان کو زمین پر بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیچے اترو، تم میں سے بعضوں کے دشمن رہیں گے، اور تم کو زمین پر کچھ عرصہ ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ہے ایک میعاد معین تک، یعنی ایک وقت معین تک، یعنی قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قیامت تک کے لیے دنیا میں بھیج دیا، یعنی وہاں جا کر بھی دوام نہ ملے گا، کچھ عرصے کے بعد وہ گھر بھی چھوڑنا پڑے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی بات تو حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان ہی کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا۔ تو دیکھیں ہمارا اصل ٹھکانہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت ہے، ہمارا اصل ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بس ایک آزمائش کے طور پر بھیجا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ تم میں سے بعضوں کے دشمن رہیں گے اور زمین میں صرف کچھ عرصہ ٹھہرنا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ حق و باطل دنیا میں قائم رہے گا، قیامت تک قائم رہے گا، جیسے کہ قرب قیامت میں دجال کا فتنہ بھی آئے گا، قرب قیامت میں یاجوج ماجوج کا فتنہ بھی آئے گا، اور ان کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو دیکھیں حق اور باطل کی ٹکر تو قیامت تک چلتی رہے گی، اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا اصل گھر جنت میں ہے، اور دنیا میں ہم ایک مسافر کی طرح آئے ہیں، کہ جیسا کہ ایک بندہ اپنے گھر سے سفر کے لیے نکلے، دوسرے شہر جا رہا ہو، تو وہ دوسرے شہر ہمیشہ کے لیے ٹھہرنے نہیں جاتا،
وہ صرف کچھ عرصے کے لیے، چاہے 10 سال کا ہو، لیکن وہ 10 سال کا بھی ایک تھوڑا عرصہ ہے، اس کے بعد اس نے واپس ہی آنا ہے اپنے شہر، اپنے ملک اس نے واپس ہی آنا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں جیسے دنیا میں ہم کہیں جائیں تو صرف کچھ ہی دیر ٹھہرتے ہیں اور واپس ہم نے اپنے ہی گھر آنا ہوتا ہے، تو اسی طرح ہمارا اصل گھر تو جنت تھا، وہ تو شیطان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیج دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکموں پر عمل کریں تاکہ ہم اپنے گھر واپس جا سکیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ کوئی بڑا کاروباری بندہ ہو اور وہ اپنے غلام کو بھیجے کہ تم دوسرے شہر جاؤ اور میرا یہ کام کر کے آؤ، اور وہ غلام دوسرے شہر جائے اور پھر وہاں پر اس شہر کی رنگ رنگیلیاں دیکھ کے وہیں پر ہی کھو جائے، خوب اپنا وقت اچھا گزارے وہاں پر، آقا کے خرچے پر، آقا کی دی ہوئی چیزوں پر خوب اپنا خرچہ پورا کرے، لیکن آقا نے جو کام بتایا وہ نہ کرے، تو جب وہ اپنے گھر واپس آئے گا، اپنے آقا کے پاس واپس آئے گا، تو اس کا کیا اشر ہوگا؟ اس کا آقا اس سے ناراض ہوگا، اس کو سزا بھی دے گا۔ تو یہی حال ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں مقصد دے کر بھیجا کہ تم جاؤ وہاں جا کے میری عبادت کرو، لیکن انسان دنیا میں آیا، اس نے دنیا کی رنگ رنگیلیوں کو دیکھا اور یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ تو پھر جب یہ اگر یہی عمل کرتا رہے گا اور پھر اس حالت میں ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی تو اس کو سزا دیں گے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا وقت دیا اس کو، چہ جائے کہ بے شک یہ تھوڑا سا ہی ہے، تھوڑا ہی وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت زیادہ وقت تو نہیں دیا۔ اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آخری امت ہے، اس کی تو کل عمر بھی تقریباً 60-70 سال ہوتی ہے، کوئی اللہ ماشاء اللہ 100 سال بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن کم از کم عمر 60-70 یہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 سال تھی۔ تو دیکھیں سب سے کم جو عمر ہے نا اس امت کی ہے، ورنہ پچھلی امتوں کی عمر بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے کہا کہ اے موسیٰ میرے بچوں کے لیے دعا کر دو، میرے بچے چھوٹی چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے بچے کتنی عمر میں فوت ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہی 200 سال 300 سال یا غالباً 400 یا 500 کہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، آگے تو ایک ایسی امت آنے والی ہے کہ جس کی کل عمر ہی 60-70 سال ہوگی۔ تو اس بوڑھی عورت نے حیران ہو کے کہا صرف 60 یا 70 سال، اتنی عمر تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں ہی گزار دوں۔ یعنی ان کے لیے تو 60-70 سال بالکل تھوڑا سا زمانہ ہوا کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کی کل عمر ہی اتنی رکھی ہے۔ تو دیکھیں ہم اس دنیا میں ایک تھوڑی سی دیر کے لیے آئے ہیں، 60-70 سال کا ہمارا زمانہ ہے، 60-70 سال کا ہمارا عرصہ ہے اس دنیا میں رہنے کا، اور اس میں بھی ہم اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے نہ جائیں، اپنے ہی دنیا کے اندر ہی لگے رہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کام ہمیں بتایا وہ ہم کریں ہی نہ، تو ہم اپنے گھر جب جائیں گے، یعنی آخرت میں جب میدان حشر قائم ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے اپنا حساب دینا ہوگا، تو ظاہری بات ہے اگر ہمارے اعمال ٹھیک نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سزا بھی دیں گے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے والے بن جائیں تاکہ ہم سزاوار نہ ہوں، تاکہ ہم اپنے گھر یعنی جنت میں واپس جا سکیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر سیکھ لی آدم نے اپنے رب سے چند باتیں، پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے چند الفاظ سیکھ لیے، یعنی معذرت کے کلمات، توبہ کے کلمات، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی سے حاصل ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ندامت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی اور خود ہی معذرت کے لیے الفاظ تلقین فرما دیے، تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی ان پر، یعنی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی اللہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور حضرت حوا علیہ السلام کی توبہ کا بیان سورۃ الاعراف میں آیا ہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا، اس آیت میں آیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ وہ بھی توبہ اور قبول توبہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ شریک رہیں، مگر معاف فرمانے کے بعد بھی زمین پر جانے کے حکم کو منسوخ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اس میں ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں تھیں جو کہ چھپی ہوئی تھیں۔ البتہ اس کا طرز بدل دیا کہ پہلا حکم زمین پر اترنے کا حاکمانہ طور پر بطرز سزا تھا، اب یہ حکم حکیمانہ انداز سے اس طرح ارشاد ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ نیچے چلے جاؤ، یعنی جنت سے اتر کر دنیا میں چلے جاؤ، پھر اگر آئے آپ کے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت یعنی احکام شرعیہ بذریعہ وحی کے، سو جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی تو کچھ اندیشہ نہیں ہے ان پر، اور نہ ہی ایسے لوگ غمگین ہوں گے، یعنی ان پر کوئی خوفناک واقعہ نہ پڑے گا، اور قیامت کے ہولناک واقعات سے ان کا خوف زدہ ہونا اس کے منافی نہیں۔
جیسا کہ حدیث صحیحہ میں ہے کہ سب پر ہول اور خوف کا عام ہونا معلوم ہوتا ہے۔ حزن وہ کیفیت ہے جو کسی مضرت اور مصیبت کے واقع ہو جانے کے بعد قلب میں پیدا ہوتی ہے، اور خوف ہمیشہ قبل وقوع ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حزن و غم دونوں کی نفی فرما دی، کیونکہ ان پر کوئی آفت و کلفت واقع نہ ہوگی جس سے حزن یا خوف ہو۔ آگے ان لوگوں کا حال بیان فرما دیا جو اس ہدایت کی پیروی نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو وہ ہیں دوزخ میں جانے والے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ کفر کریں گے یعنی تکذیب کریں گے ہمارے احکام کی، یہ لوگ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں اور گناہوں سے زیادہ بچنے والے بن جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز رکھا ہے کہ اس کی ایک نیکی یعنی کلمہ جو اس نے پڑھا ہے، اس کی وجہ سے وہ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا، لیکن وہ وقت ضروری نہیں کہ جلد ہی آ جائے۔ کہ میرے بھائیوں دیکھیں، ایک نماز چھوڑنے کا اتنا گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک حقب وہ جہنم میں جلے گا، اور ایک حقب 80 سال کے برابر ہے، اور 80 سال یہ قیامت کے 80 سال ہیں، اور قیامت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو اس کا حساب لگایا جائے تو 2,88,00,000 سال صرف ایک نماز کی قضا کرنے پر۔ ایک ہے چھوڑنا، ایک ہے قضا کرنا، قضا کرنے پر اتنا گناہ ہے۔ تو دیکھیں میرے بھائیوں، آج ہماری کتنی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو بھی پورا کرنے والے بن جائیں، اور اپنی نمازوں کی قضا کرنے سے اور دوسرے گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو حفاظت کریں، اور ہم حقوق اللہ پورے کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی پورا کرنے والے بن جائیں، اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں۔ کیونکہ دیکھیں میرے بھائیوں، یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے، ہم پڑھتے رہتے ہیں حدیث میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے اللہ تعالیٰ۔ وہ اس طرح ہوگا کہ حقوق اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ بندہ نہ معاف کر دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بھائیوں کے حقوق مارنے سے ہم بچیں، ایک دوسرے کے حقوق ہم نہ چھینیں، بلکہ ایک دوسرے کا حق دینے والے بن جائیں، اپنا حق دبا کر دوسروں کا حق دینے والے بن جائیں۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم نے سورۃ البقرہ کے 4 رکوع کی تفسیر جانی، تو اس میں جو باتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔